چیئرمین تحریک انصاف جب سے اقتدار میں آئے تو ان کے مخالفین تواتر سے الزامات دہراتے دکھائی دیتے تھے کہ ان کی حیثیت ایک طوطے کی مانند جس کی جان سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کے قبضے میں ہے. یہ ہر فیصلہ، ہر تعیناتی ان کے مشورے بلکہ ان کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بیان اس وقت اپوزیشن ان کے خلاف بتاتی ہے، ایک بیانیہ بناتی ہے، نیریٹو بلڈنگ کرتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ خود چیئرمین پی ٹی آئی کے قریب سمجھے جانے والے رہنماؤں نے بھی ایسی باتیں شروع کر دی اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ بنی گالہ میں جادو ٹونے کا کام بخوبی سر انجام دیا جاتا ہے. وہ ساتھ میں یہ بھی بتانے لگے کہ کیسے میٹنگز میں ہونے والے فیصلے تبدیل ہو جاتے تھے اور بشرا بی بی کس طرح اس وقت کے وزیر اعظم پر حاوی تھیں. ایک وقت کو یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ تمام لوگ جو اس بارے میں بار بار گواہی دے رہے تھے مبینہ طور پر بیانیہ بنا رہے تھے، لیکن اب سے چند گھنٹوں پہلے بشرا بی بی کی ایک مبینہ ڈائری اور اس میں لکھے گئے احکامات کے کچھ حصے منظر ہیں جو چونکا دینے والے اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں کی جا رہی تھی وہ حرف بحرف سچ تھی. بشرا بیگم نہ صرف حکومتی امور میں مداخلت کرتی تھی بلکہ وہ پارٹی قائدین، خود عمران خان اور قانونی ٹیم تک کو کنٹرول کرتی تھی اور انہیں ہدایات دیتی تھی. مبینہ ڈائری میں بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن دے رہی ہیں. بشرا بی بی یہ تک بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کس وقت کیا اور کیسی ہوگی. بشرا بی بی یہ بھی بتا رہی ہے کہ کون کیسے عدلیہ، فوج اور حکومت پر دباؤ ڈالے گا. بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں گے تو قانونی چارہ جوئی اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، اگر گورنر راج لگائے تو پہیہ جام ہڑتال کی جائے. مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ دے سکے، یعنی بہت لوگ ہوں، پہلے اعلان نہیں کرنا اور پارٹی کو نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں. عدالتی فیصلے والے روز صبح سے عوامی فضا بنا دینی ہے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے. بہتر یہ ہے کہ بڑے بڑے وکیلوں سے بیان دلوائیں، بس ایک پریشر رکھنا ہے. عمران خان کی اہلیہ کی مبینہ ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وکیلوں نے جو کچھ اہم سوال کرنے ہیں اور خان نے نہیں بولنے، اور وہ یہ ہیں کہ ہم جو بھی درخواست لے کر جاتے ہیں انصاف کے لیے وہ کیوں نہیں سنی جاتی. بندیال آ گیا ہے، نواز نے کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں یہ گورنمنٹ کیسے رہے گی. مبینہ ڈائری میں بشرا بی بی کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خواجہ حارث سوال اٹھائیں گے کہ اعظم سواتی کے کیس میں ان کے مقامی سہولت کار کون تھے. بشرا بی بی کی اس مبینہ ڈائری میں یہ احکامات بھی درج ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کس وقت کیا اور کیسے کھائیں گے. ڈائری میں لکھا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے صبح اٹھتے ہی قہوہ، شہد اور جوس پینا ہے، دوپہر کو وائٹامنس کے ساتھ صرف کباب، گوشت اور مچھلی کھانی ہے. کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ڈائری حالیہ دنوں چیئرمین پی ٹی آئی پارک میں گرفتاری کے وقت برآمد کی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈائری کے ساتھ وہ 2 موبائل فونز بھی ضبط کیے گئے ہیں جن کو فورینزک اور ڈیلیٹ کیے مواد کی ریکوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. سابقہ خاتون اول کی ڈائری میں درج تحریر نے پی ٹی آئی کی سیاسی حریفوں کو اور کھل کر بولنے اور بیانیہ بنانے کا موقع فراہم کر دیا اور ان کے الزامات کو سچ ثابت کر دیا ہے. ڈائری آنے سے قبل بھی کیسے مخالفین بشرا بی بی پر الزام لگاتے رہے، ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں. کبھی جادو ٹونے کے پیچھے، کبھی سیاسی مخالفین کو اسلامک ٹچ کے ساتھ اور غداری کے ساتھ لنک کر دو کیونکہ یہ سوال پوچھیں گے ہم سے. توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچتی رہی گھریلو خاتون، 5 کیرٹ کے ہیرے بٹورتی رہی گھریلو خاتون، ہیروں کے ہار توشہ خانہ سے چوری کرتی رہی گھریلو خاتون، القادر ٹرسٹ جو خزانہ سرکاری ہے اس کی بورڈ آف ٹرسٹی بن گئی گھریلو خاتون، وہاں بریف کیس آتے رہے گھریلو خاتون وصول کرتی رہی. ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، جنات بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں، یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں، تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے، اداروں کا تماشا بننا، پھر اس میں ہمیں کوئی، میرے خیال ہے اس میں کوئی حیرانگی کی، اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ سنا تھا خان صاحب سارے فیصلے وہاں سے کرواتے ہیں، آج تو بالکل واضح ہو گیا ان آڈیوز کی روشنی میں جو پیرنی صاحبہ کی آئیں اور اب جو یہ ڈائری سامنے آئی ہے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ سائفر کے منٹس بیٹھ کے خود بنائے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جب فیصلے اس طرح ہوں گے گھر میں بیٹھ کے اور ایک ڈکٹیشن لی جائے گی، مگر گھڑیاں بیچنا، ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو، ملازمین کو ڈانٹ ڈپٹ کے کیوں کھینچی تصویریں، تحریک انصاف کو تقسیم کرنے میں بڑا ان کا ہاتھ ہے، یہ چوری چکاری میں اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانے میں پیش نہ ہوتی تو آج ملک کا سیناریو مختلف ہوتا. اسی مبینہ ڈائری پر بات کریں گے. اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آج ایک ڈائری کو اب ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ڈائری مبینہ ڈائری میں کہوں گا جو پبلک ڈومین میں آ گئی ہے. پہلے بھی یہ سوچتے تھے کہ ڈائری پرائیویٹ ہوتی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیسے اس کے کنٹینٹس کیا ہے. آج اس کے اوپر
جو سابقہ حکومت ہے وہ سیاست بھی کر رہی ہے, پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے, میڈیا ٹاکس بھی کر رہی ہے, کچھ ایسی ہی باتیں ہم پہلے بھی ہم شارٹس چلوا چکے ہیں, لوگ کیا کہتے رہے ہیں. سب سے پہلے تو فرمائیے کہ مورلی از اٹ جسٹیفائڈ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ کیسے ڈائری دریافت ہوئی وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میڈیا پر بھی چل رہا ہے کہ جب گرفتار کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو پہنچے وہ, تو وہاں مزاحمت بھی کی گئی تھی بشرا بی بی کی طرف سے. لہٰذا پھر وہ جب آپ کو فورس کرنا پڑتی ہے اپنی انٹری گرفتار کرنے والی پارٹی کو, تو وہ پھر ہر چیز کی تلاشی لیتا ہے, کیونکہ مجرم جو تھا وہ تو کہیں چھپا ہوا تھا, کوئی کہتا ہے باتھ روم میں تھا, کوئی کہتا ہے کہیں تھا. تو اس دوران جو چیزیں ان کے ہاتھ لگی ہیں, ان سے موبائل فون بھی ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, اور ڈائری بھی ہے. اس ڈائری کے حوالے سے میرے لیے کوئی اچنبے کی بات بالکل نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سب کچھ ان کے بارے میں پہلے لوگ کہتے تھے, اور اس کی ایتھنٹسٹی اب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر وہی سب کچھ کہہ رہی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عمران خان صاحب نے سائفر کا بیانیہ بنایا اور پھر اپنے ہی بیانیے کی تردید کی جب یہ کہا کہ سازش امریکہ نے نہیں, جناب باجوہ نے کی تھی, سازش امپورٹ نہیں ہوئی تھی, ڈومیسٹک تھی. یہ بالکل اسی طرح کا ایک طرح سے کنفیشن ہے ان تمام باتوں کا جو لوگ پہلے کرتے تھے. ان باتوں کا تذکرہ یہاں اس وقت کرنا جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, اس سے اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے جو لوگ بناتے تھے, تقویت نہیں, چیئرمین پی ٹی آئی کے پولیٹیکل اپوننٹس کہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو تقویت نہیں مل رہی, کنفرم ہو رہا ہوتا ہے, ہے, تصدیق ہو رہی ہے. تصدیق ہو رہی ہے. کس کے خلاف چارج شیٹ ہے یہ ڈائری؟ دیکھیے ابھی اس کے اندر سے کچھ صفحات کے غائب ہونے کا تذکرہ ہے, اور اس کے منظر عام پر آنے کا اندیہ بھی ہے. اسی طرح سے وہ ٹیلی فون جو فرینزک کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی انفولڈ ہوں گے. ابھی تو یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے, آپ انتظار کیجئے جب اور زیادہ خوفناک انکشافات ہوں گے. اس سے نقصان کس کو ہوگا بخاری صاحب؟ ایک تو تباہ ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے چیف جو ہیں ایز اے سیاستدان. وہ تو ہوئے اس لیے ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک ایسا شخص جو 4 سال تک اس ملک کا جو ایک نیوکلیر پاور ہے, پرائم منسٹر رہا ہو, وہ ایک خاتون کی مرضی, منشا اور اس کے ومزیکل ریاکشن کا محتاج. بخاری صاحب ان کی اہلیہ ہیں, اہلیہ ہیں, کتنی اہلیاؤں کو آپ نے دیکھا مرشد خاتون اول رہی ہیں. خاتون اول اور مرشد ہونے میں بہت فرق ہے. خواتین تو میرے آپ کے گھر میں بھی ہے نا, مگر ہمارے مرشد تو نہیں ہے. پی ٹی آئی خود کہتے رہے نا کہ میری مرشد بشرا بی بی ہے. جی وہ وجوہات کیا تھی؟ وہ وجوہات یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ جی وہ ٹونے ٹوٹکے کرتی ہیں, کسی نے کہا ان کے پاس جن ہیں, کسی نے کہا ان کے پاس, خود انہوں نے کہا میرے پاس موکلات ہیں, کسی نے کہا کہ جی گڈیوں کے اندر پنیں لگی ہوئی درختوں سے لٹکی ہوتی ہیں, کبھی بنی گلہ کے, کبھی اسلام آباد کے. یہی میں پوچھ رہا ہوں سر, اس سے پریشر کس پہ آ رہا ہے؟ بشرا بی بی پہ پریشر آئے گا یہ کنٹینٹس پبلش ہونے کے بعد, یا چیئرمین پی ٹی آئی پہ جو آلریڈی اٹک جیل میں ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی ریڈیکیول ہو رہے ہیں اور بشرا بیگم کے اوپر پریشر آ رہا ہے, پریشر آ رہا ہے, بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ اس پریشر سے نکلنے کے لیے اپنے شوہر نامدار کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے. دس از دا پوائنٹ, میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ بشرا بی بی پہ پریشر آ رہا ہے. ہم آج سے پہلے یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی ہے. اس سے تو لگ رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مائنڈ تھا جو ان کو آپریٹ کر رہا تھا. اصل میں تو بشرا بی بی ہے. اصل میں خان صاحب جو ہے نا وہ روایتوں کے بہت قائل دکھائی دیتے ہیں. وہ جو ایک روایت ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ ان کی جو کامیابیاں ہیں جتنی بھی شارٹ لیوڈ تھی وہ ان کے پیچھے ان کے مرشد کے ٹونے ٹوٹکوں کا ہاتھ تھا. یہ بات ہمیں عوام الناس سے بھی پتہ چلی جو ان کے بہت قریبی لوگ تھے. 2 بندوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک علیم خان صاحب جنہیں ہم کبھی ان کی ATM مشین کہتے تھے, کبھی کہتے تھے کہ ہی از ہز آئیز اینڈ ایئرز, اور دوسرا اون چودھری جو ان کے گھر کے تمام معاملات میں. تو ہمیں ان حوالوں سے جو باتیں پتہ چلتی تھی پہلے, یہ ڈائری اس کی تصدیق ہے, یہ اس کے اوپر ایک مہر تصدیق ثبت کرتی ہے. اگر اس کو ہم اسی طرح سے دیکھیں جس طرح میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص کتنا مفلوج, کتنا محتاج اور کتنا بے عمل تھا